الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، 10 روزہ جو پروگرام چل رہا ہے اس میں اعلان کے مطابق میرے بیان کی ترتیب آپ نوٹ کریں تو یہ ہوتی ہے کہ میں بالعموم صحابہ کرام کا دفاع کر رہا ہوں کہ ان پر تو کیچڑ اچھالا جاتا ہے بعض گوشوں سے، اس کا دفاع کر رہا ہوں، اور ضمناً ساتھ میں ایک خلیفہ برحق کی زندگی کے خصوصی پہلو اور ان کے فضائل وہ میں بیان کرتا آ رہا ہوں۔ پھر اس کی انتخاب سے لے کر شہادت تک کا واقعہ، اس کے کچھ چیدہ پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے کہ آگے حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات تاکہ جا پہنچے 10ویں محرم تک۔ اس لیے میں موضوع پر بھی ایسی آیت کا انتخاب کرتا ہوں جو مجموعی طور پر صحابہ کرام کی شان کے بیان پر مشتمل ہو، اور پھر خصوصی طور پر کچھ آیات متعلقہ اس خلیفہ برحق کی شان کے بارے میں، یا احادیث ان کی ذات کے بارے میں، یا ان کے فضائل مستند روایات کی روشنی میں، پھر ان کا کچھ ذکر خیر مختصراً شہادت تک۔ تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے آج بھی یہی ترتیب ہوگی۔ تو میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی صحابہ کرام سے تعلق نہیں، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی دوسرے رکوع کی آیت ہے، لیکن نہیں، اس میں صحابہ کرام کی عظمت کا آفتاب جگمگا رہا ہے۔ یہ اساتذہ کا فیض ہوتا ہے اور استدلالی قوت ہوتی ہے جس کے ذریعے بندہ مضمون کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع میں متقین کا مفلحون تک ذکر کیا سورۃ البقرہ کے، ھدی للمتقین سے اولئک ھم المفلحون تک، اور پھر آگے 2 آیتوں میں ان الذین کفروا ولہم عذاب عظیم تک کھلے کافروں کا ذکر کیا، اور من الناس من یقول سے آخر رکوع تک، یہ بہت لمبا رکوع ہے، سارا منافقین کا ذکر کیا۔ یعنی متقین مومنین کے لیے 3-4 آیات، اور کھلے کافروں کے لیے 2 واضح آیات، اور منافقین کے لیے 10-12 آیات میں بڑی وضاحت ان کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن تو الحمدللہ مومن ہے، اس طرح کافر بھی جو کھلا کافر ہے اس کی پہچان اور شناخت آسان ہے، مگر منافق کی پہچان بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن بباطن کافر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس آستین کے سانپ اور چھپے ہوئے دشمن کا اور ظاہر دوست کا
ذکر کرنا اور اس کی نشانیاں بتانا اور اس کی کارکردگی کے انداز واضح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ ضروری اور مفصل بیان کرنا لازم سمجھا۔ چنانچہ فرمایا کہ منافقین کی ایک علامت یہ بھی ہے، کون سی؟ کہ اذا قیل لهم آمنوا، جب ان کو کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ جب قرآن کریم اتر رہا تھا تو کون لوگ ایمان لائے ہوئے تھے؟ صحابہ کرام، مہاجرین و انصار، یہ صحابہ کرام۔ تو سورۃ البقرہ جو ہے وہ مدنی ہے، تو صحابہ میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب مدینے کے منافقوں کو کہا جائے کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ یہاں الف لام تعریف کا ہے، خاص کرنے کے لیے، جس طرح یہ لوگ، خاص لوگ، یہ لوگ جو میرے محبوب کے ارد گرد ہیں، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام، جس طرح یہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے، صحابہ کرام کا ایمان مثالی ہے۔ جس نے ایمان لانا ہو، جس کو شوق ہو، خواہش ہو کہ میں ایماندار بنوں، اس کو چاہیے کہ صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارخانہ نبوت میں، کارخانہ رسالت میں جو مال تیار ہوا ہے نمونے کا، وہ صحابہ کرام۔ اور اگر کوئی اس سیمپل کو ٹھکراتا ہے اور اس سیمپل میں کیڑے نکالتا ہے اور اس کی عیب جوئی کرتا ہے، یا ان کو کوئی بے ادبی کا لفظ بولتا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے۔ آگے فرمایا جب وہ کہا جائے ایسے ہی مان لاؤ جس نمونے کا صحابہ کرام کا ہے، جیسا ابو بکر کا ایمان ہے، عمر کا ایمان ہے، عثمان کا ایمان ہے، علی مرتضیٰ کا ایمان ہے، سعد بن ابی وقاص کا ایمان ہے، ابو عبیدہ بن الجراح کا ایمان ہے، بلال کا ایمان ہے، صہیب کا ایمان ہے، سلمان کا، ابو ذر غفاری کا، ابو ہریرہ کا۔ جب صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کے لیے منافقین کو کہا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ہی ایمان لیں جس طرح یہ کملے لوگ ایمان لائیں۔ میں وہ ترجمہ نہیں کرتا جو عام طور پر کیا جاتا، میرے مرادب اجازت نہیں کرتا۔ جس طرح یہ کملے سے لوگ ایمان لائیں، ان کو کیا پتہ سیاست کیا ہوتی ہے؟ جی یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں، بے سمجھ لوگ جس طرح ایمان لائیں۔ تو صحابہ کرام کے لیے بے سمجھی کا، معاذ اللہ کملے ہونے کا، نافہم ہونے کا، ان کو وقوف نہ ہونے کا، شعور نہ ہونے کا الزام دینا، یہ گالی کا مترادف ہے۔ تو یہ کہنے والے، اس طرح کی باتیں کہنے والے کون ہیں؟ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الا، سنو، میرے یار کے یاروں کی بے ادبی کرنے والے اور ان کو بے سمجھ جاننے والے، ان کو بے وقوف سمجھنے والے، بے فہم سمجھنے والے، سنو، ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہی لوگ احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اپنے بے وقوف اور بے سمجھ ہونے کا شعور بھی نہیں ہے، یعنی احساس بھی نہیں ہے کہ ہے تو خود نہ احمق اور بے وقوف، لیکن سمجھتے معاذ اللہ نے میرے نبی کے دوستوں کو ہے کہ یہ بے سمجھ ہے۔ تو اس میں ایک طرف صحابہ کرام کی عظمت کا آفتاب جگمگ جگمگ کر رہا ہے کہ تو قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کا ایمان نمونے کا ایمان ہے۔ جس نے معیاری ایمان حاصل کرنا ہو
وہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی جیسا ایمان پیدا کرے، اور جو ان کے بارے میں کوئی بھی ادبی بےہودہ بات کہے سمجھ لو کہ وہ احمق ہے، بے وقوف ہے اور بے علم ہے اور جاہل ہے، اور منافقوں والی نشانی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو اس مضمون کے عنوان کے لیے میں نے اس لیے یہ آیت پاک تلاوت کی، تاکہ جو صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں ان کا دل باغ باغ ہو جائے، اور جو صحابہ کرام کو بےہودہ الفاظ بولنے والے ہیں ان کا کلیجہ داغ داغ ہو جائے۔ تو میرے دوستو، آج چونکہ رات آپ سن چکے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر میں نے مضمون کو ختم کیا تھا، تو میرے رات والے حاضرین کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت میں علی مرتضیٰ کی رضا شامل تھی، مشورہ شامل تھا، اور ان 6 افراد نے جنہوں نے مل کر ان کو خلیفہ نامزد کیا، ان میں خود علی مرتضیٰ موجود تھے اور سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں تھے۔ ہم کسی صورت شیعہ کا یہ اعتراض نہیں مانتے اور سمجھ سکتے کہ آپ نے اس وقت بھی معاذ اللہ بزدلی دکھائی اور ڈر گئے، اور جناب آپ جب کہ خود اس کمیٹی میں شامل تھے تو آپ نے جناب تقیہ کیا، اور ورنہ آپ دل سے عثمان کو نہیں مانتے تھے معاذ اللہ، جس طرح کہ یہ سوچتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اصحاب ثلاثہ کے دور میں علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہر ایک کے ساتھی، ہر ایک کے مشیر، ہر ایک کے وزیر، ہر کے پیچھے نماز پڑھنے والے، بلکہ ہر ایک کے دور میں نماز پڑھانے والے بھی رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ باقاعدہ تراویح کی جماعت قائم ہو چکی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ با جماعت تراویح کی نماز قائم خود نہیں فرمائی تھی تاکہ فرض نہ ہو جائے، اور حضرت فاروق اعظم نے اس کو باقاعدہ ایک شکل دے دی تھی، کیونکہ اب وہ خطرہ موجود نہیں رہا تھا کہ یہ سنت کی بجائے فرض ہو جائیں گی، اور باقاعدہ حضرت فاروق اعظم نے پورا مہینہ با جماعت تراویح کا اہتمام و انتظام کیا، اور مسجد شریفہ کو چراغوں سے روشن کیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ آئے اور فرمایا، دیکھا منظر کہ قندیلیں روشن ہیں، جس طرح الحمدللہ آج کل بھی ماہ رمضان میں ہوتا ہے، اور بڑی رونق ہے۔ تو فاروق اعظم کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ اللہ فاروق اعظم کی قبر کو اسی طرح روشن فرمائے جس طرح انہوں نے رسول اللہ کی مسجد کو روشن کیا ہے اور پر رونق کیا ہے۔ تو پھر باقاعدہ چونکہ نماز تراویح کا اہتمام ہو چکا تھا، تو حضرت عثمان غنی کے دور میں کئی ایسے سال آئے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم نے سارے صحابہ کرام کی امامت فرمائی اور ان کے درمیان قرآن کریم سنایا۔ اس پر مستند کتاب میں گواہ ہے۔ تو آپ ان کے وزیر اور مشیر رہے، اس وجہ سے خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ کچھ تقدیر کے واقعات تھے، اللہ نے جن کو جو عزتیں شہادتیں عطا فرمانی تھی وہ ملنی تھیں، اور سب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً پیشین گوئیاں بھی فرمائی ہوئی تھیں۔ تو آپ نے رات کے واقعات میں سنا ہوگا کہ اس خلیفہ برحق کا کوئی کسی قسم کا قصور نہیں تھا، بلکہ عبداللہ ابن سبا نامی منافق یہودی کی سازش تھی، اور چونکہ نو مسلم کثرت سے ہو رہے تھے اور دور دور کے ملکوں میں، مصر میں، کوفہ، عراق میں، مدینہ طیبہ کی کچھ بات اور تھی، تو وہ سارے ادھر پھیلے ہوئے تھے، اور وہ بار بار طرح طرح کی شکایتیں اسلام میں رکھنا اندازی کے لیے، جس طرح کہ عام لوگوں کی، غیر تربیت یافتہ لوگوں کی یہاں بات ہوتی ہے کہ جس نے لائی گلی اندے نالی اٹھ چلی ہے جی، تو اسی طرح یہ بھیڑ چال آپ بھی چل رہی ہے، دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہر ایک کو پیروکار مل جاتے ہیں، کوئی کیسا ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کتنے پیروکار مل گئے، یہ تو تھوڑا سا ان کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد سلسلہ تھوڑا سا رکا ہے۔ اب بھی آپ کو کیا بتایا جائے کہ برطانیہ میں
اور بعض افریقی ممالک نائجیریا وغیرہ میں اب بھی کثرت سے، چونکہ وہاں ان کے بڑے مشن کام کر رہے ہیں، پاکستان میں تو کر نہیں سکتے اتنا کھل کر، تو وہ اب بھی یہ مرزائیت اور قادیانیت کو پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کے اندر ملک میں جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے بھی در پردہ مرزائیوں کا ہاتھ ہے. بہت سارے خفیہ مرزائی فوج میں اللہ عہدوں پر فائز ہیں. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ منافقین کی یہ سازشوں کا بنا ہوا جال تھا. اور جس طرح منافقوں کی، دنیا داروں کی عادت ہوتی کسی اور کے کندھے پر رکھ چلاتے ہیں، تو انہوں نے یہ کچھ صورتحال ایسی پیدا کر دی تھی کہ عام بندے سننے والے کو یوں لگے جیسے ان کو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی گویا حمایت یا طرفداری حاصل ہے، یا یہ ان کے چاہنے والے ہیں. اسی لیے آپ نے شہادت عثمان کے بعد فوراً ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کو گواہ بنایا اور کہا اللہ تو گواہ ہو جا، اور تو اس جانتا ہے کہ میں خون عثمان سے بالکل بری ہوں. کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اب آنے والے وقت میں ان کے نعروں کی روشنی میں یہ خطرہ عین موجود ہے کہ میرے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو جائے. کیوں جی؟ جس کے نام کے کوئی نعرے لگائے جا رہا ہو تو سننے والے تو یہ سمجھیں کہ یہ اس کا ہے اور وہ اس کا ہے. تو اس قسم کی خطرناک چال چلی جا رہی تھی. چنانچہ حالانکہ حسنین کریمین دروازے پر نگہبانی اور حفاظت کے لیے موجود تھے، لیکن پیچھے سے بعض لوگوں نے سازش کر کے آپ کو شہید کر دیا. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا، اور آپ یہ بھی یاد رکھا کریں، بعض سادہ لوگ ساری کہانی کو موجودہ تناظروں میں سنتے ہیں. لاشعوری طور پر وہ سمجھتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اصل میں ان کے ذہن میں وہ پرانا مدینہ نہیں نا، اس دور کا مدینہ نہیں، وہ آج کل کے یعنی فضا میں اس کو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں عامت الناس کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اصل بات میں یہ ہے کہ میں نے تو 50 سال پہلے کا مدینہ جو دیکھا، اب اس کا اور موجودہ کا زمین آسمان کا فرق ہے. حقیقت یہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے. 50 سال پہلے کا وہ مدینہ کہاں جہاں کالے رنگ کی حبشی عورتیں اور کالے رنگ کے حبشی مرد بالٹیوں میں پانی دودھ لے کر گلیوں میں بیٹھے بیچا کرتے تھے اور ہوکے لگاتے تھے، اشرب الحلیب صلو علی الحبیب، پیو دودھ پڑھو درود. کہاں یہ سادہ انداز دودھ بیچنے کا، اور کہاں موجودہ سر و فلک پلازے، کہیں کوئی نشان ہی نہیں ہوکے شوکے کا. اتنے بڑے شو رومز اور کیا کچھ جو دیکھ کے ہیں ان کو پتہ میں کیا اس کی وضاحت کروں. کہاں وہ سادہ سا یعنی انداز مدینے 50 سال پہلے کا، کہاں وہ چھوٹے گھروندے 50 سال پہلے والے جن کی سیڑھیاں کھجور کی لکڑیوں کے تنوں کو چیر کر اور ان کے اوپر انہی کے تنوں کے ٹکڑے لگا کر سیٹ کر کے تو وہ لگی ہوتی تھی چھوٹے 8-9 فٹ کی گھروندوں کے اوپر، اور ان پر ننھی پہاڑی بکریاں اچھلتی کودتی پھدکتی ہوئی چڑھتی جاتی تھیں اور ہم دیکھتے تھے. اور دہی اسی طرح بکتی تھی جس طرح آج کل کسی جگہ کسی کھوکھے پر دہی بک رہی ہو اور ہم دہی خرید کر لاتے تھے. کہاں وہ منظر اور کہاں اب کہ مینا تک بھی اور عرفات تک بھی ریلوے لائن جا رہی ہے اور بے شمار سڑکیں. سمجھائیے، تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے. بلکہ کہاں وہ 50 سال پہلے کا منظر کہ کوئی 2 بندے حاجی ہوں یا مقامی اور حاجی ہو یا مقامی ہو، ان کے درمیان کوئی تھوڑا سا جھگڑا ہوتا تو چاروں جانب سے آوازیں گونجتی، حاجی حاجی صلو علی النبی صلو علی النبی صلو علی النبی، حاجی حاجی صلو علی النبی. جھگڑو نا، نبی پاک درود بھیجو.
اور 1 منٹ میں اشارہ ہوا نہیں تو وہ دونوں درود پڑھنے لگتے، جھگڑا ختم ہو جاتا۔ کہاں وہ منظر اور کہاں اللہ معاف کرے ان آنکھوں سے دیکھا اور ان کانوں سے سنا ہے، حاجی حاجیوں کو یوں گالیاں دیتے ہیں، نہ بہن چھوڑیں، نہ بیوی چھوڑیں، نہ بیٹی چھوڑیں ایک دوسری کی، جی۔ اور میں خود ان کو سمجھاتا کہ خدا کا خوف کرو، مدینے میں رہ کر تم ایک دوسرے کو ایسے، اور حج عمرے کے لیے آئے ہو، اتنی گندی گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہو، خدا کا کہیں ہم پر پتھر نہ برسنے لگے۔ اور اللہ کے بندوں کس طرح برباد کر رہے ہو حج عمرے کو۔ چونکہ ہم چلتے ہیں نا تو بطور سربراہ چلتے ہیں، کیا کیا جائے، چونکہ تھوڑے وہ دین کے طالب علم جو ہوئے تو ساتھ 5-10 ساتھی روانہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے بعض کی آپس کی، بعض حاجیوں کی ایجنٹ کے ساتھ، بعض کی عمارت کے مالک کے ساتھ، کسی کی ڈرائیور کے ساتھ، کسی کے ساتھ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ سفر ہوتا ہے سکر، السفر سکر ولو کان میلا، یہ غالباً علی مرتضیٰ کا قول ہے یا آپ جیسی کسی ہستی کا قول ہے، السفر سکر ولو کان میلا، سفر جو ہے وہ دوزخ کی طرح ہوتا ہے چاہے 1 میل کا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی سفر میں بندے کو مصوبت ہوتی ہے کہ وہ سامان اٹھانا، آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا، کندھا اڑ جانا، سامان سا رک جانا، پانی پہلے کسی نے بھر لینا، پیچھے باری آنا، پیچھے پر پیچھے ہی رہ جانا، ہاں جی، کوئی آگے نکل جانا، اچھی چارپائی کسی نے لے لی، کسی نے کچھ لے لیا، کوئی اچھی سیٹ پر بیٹھ گیا اور پیچھے رہ گیا، سمجھا گی نا، یہ اونچ نیچ ہوتی ہے۔ بلکہ کیا میں نے سامنے بھی اکیڈمی گرلز حصہ جو ہے نا اس کے سامنے لکھا ہوا ہے ایک مقولہ بھی، مجھے پورے لفظ یاد نہیں، کہ کسی شخص کی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ سفر کے دوران ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی شخص کی کریکٹر کی اونچائی یا نچائی کا اندازہ کرنا ہو، پستی کا یا بلندی، کریکٹر کردار کی پستی یا بلندی کا اندازہ کرنا ہو کہ یہ بندہ کیسا، تو ساتھ سفر کر کے دیکھو۔ چنانچہ بعض اوقات بزرگان ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ، یہ صوفیاء کرام کی بات کر رہا ہوں تمہاری نہیں، صوفیاء کرام کا یہ وتیرہ تھا، کسی کو کوئی تعریف کرتا نا تو وہ پوچھتے کہ کیا آپ نے اسے سفر کر کے دیکھا ہے، تو وہ کہتا نا کہ ہاں سفر کر کے دیکھا ہے، تو ان کو تسلی ہو جاتی، ٹھیک ہے، پھر واقعی صاحب کردار ہوگا۔ تو سفر میں بہت ساری صعوبتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو اس وجہ سے وہ دوران سفر بندے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ میں ایک بڑا فلسفہ بیان کر رہا ہوں، اس کو معمولی نہ سمجھو، اور تم نے سفر کرنے، اللہ تمہارے نصیب کرے مدینے کا سفر، پر سفر مدینے دا ہروار بڑا سونا، سفر بڑا سونا ہے، لیکن اس کے درمیان بندے کے ایثار کا، قربانی کا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا پتہ چلتا ہے۔ جب ساتھ مل کر کھاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کیڑا بوٹیاں پہنتا ہے ٹوٹ کے، تو کیڑا اچھی بوٹی دوسرے لیے چھڑتا ہے، پتہ چلتا ہے بندے کہ بندے میں ایثار ہے یا نہیں ہے، خود غرض ہے، حریص ہے، لالچی ہے۔ ایسے بھی دیکھیے، اب میں کوئی نام نہیں لے رہا کہ مجھ کو گلے کا گناہ ہو، جنرلی بتا رہا ہوں تاکہ آپ احتیاط کریں۔ ایسے بھی دیکھیے، اب تو خیر ہوٹلوں میں کھانا ہوتا ہے کہ جب کھانا تیار ہونے کا وقت آتا، ساتھ مائیاں بھی ہوتی ہیں نا، بعض کا تیار کرتی تھی، تو حاجی صاحب کہتے ہیں میرا رہن دے گا، جو سانجا وہ تو پکتا ہوں سی، میرا رہن دے گا، میری طبیعت رکھنا نہیں پہ کرتی کھاون پیون، یعنی میرا گھیو تے حصہ وغیرہ آٹے دا وچ نہ پاوے، جلے پک گیا تیار ہو گیا، پھر کوئی جو کھاندے پہ کہ صلح مار دیتی،
کہ چاچا تم ہی پھر آجا کھا لے. چاچی ران چلو متو آنا تو میں کھا ہی لینا تھوڑا جا چکھ لینا مجھ پورا کھا لے دینا. یہ ابتدائی دور کی ویسے جو کی باتیں کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں راشن خود لے جانا پڑتا تھا, ان حاضریوں کی بات کر رہا ہوں. بہرحال تو آج کل بھی میں نے دیکھا, آج کل وہ ہوتا کہ میرا ٹکٹ پہلے کرا, تیرا پہلے کہوں گا, میں نے جلدی جانا ہے, تو نے جلدی جانا ہے, میں نے دیر سے جانا ہے. اس بات پر تکرار, اوپر والا کمرہ ہمارا ہے تمہارا, تم نیچے ہو جاؤ, نیچے کے بیڈ اچھے ہیں, وہ بیڈ اچھا ہے, اچھے بیڈ پر میں لیٹوں گا. تو اس طرح دیکھا ہے اس وقت بندے کی اصل انسٹنکٹس جو ہوتے ہیں نا, اس کے خصوصیات پیدائشی جبلی وہ کار فرما ہوتی ہیں. بہرحال میرے دوستو, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, اور یہ ہستیاں بے مثال ہستیاں تھیں, اور ان کے درمیان کوئی رکھنا نہیں تھا. لیکن عام لوگوں میں اب اسلام کی وسعت کی وجہ سے طرح طرح کے منفی خیالات, رجحانات, اور کوئی سازی لوگ اپنے اپنے گروپ کے لوگ پراپیگنڈے کے ذریعے پیدا کرتے تھے. تو وہ حالات اور موجودہ حالات میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. پرانے مدینے اور موجودہ مدینے میں بڑا فرق ہے, 50 سال پہلے کا. تو وہ بندے اس تناظر کو بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پاس حضرت علی تھے تو یہ کیسے ہو گیا, جی پیچھے سے کیسے ہو گیا. او بھائی, نہ اخبار, نہ ٹی وی, نہ موبائل, ایک محلے میں لڑائی ہوتی دوسرے محلے کو نہیں پتہ ہوتا کہ نہیں جی. اگر یہ ذرائع نہ ہو, نہ پکی سڑکیں, نہ گاڑیاں, نہ موٹریں, یا پیدل, یا کسی اونٹ کا سفر, یا بڑی دوڑ, تو گھوڑا کسی کو نصیب کسی کو نہیں نصیب. تو اس وجہ سے حالات اسی طرح کے. اس طرح مدینے میں سوال پیدا, جی وہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. عام بندے سوچتے ہوں گے شاید, میں اس لیے واضح کر رہا ہوں, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جی. اصل میں اسلامی لشکر, اب مدینہ تو پرامن جگہ تھا, تو لشکر, اسلامی لشکر مختلف علاقوں میں دور دور روما کی سرحدوں پر. امام حسین نے کہا تھا نا کہ مجھ کو سرحدوں پر جانے دو, پھر اگر تو مجھے واپس مکہ نہیں جانے دیتے, یا مجھے یزید کے پاس جانے دو کہ میں اس سے براہ راست گفتگو کروں. مگر عبید اللہ ابن زیاد تو تلا ہوا تھا, شیطنت اس کے دماغ میں سمائی ہوئی تھی. ورنہ حضرت کا یہ کہنا کہ مجھ کو براہ راست دمشق میں, شام میں جانے دو, میں ان سے بات چیت کر لوں گا, وہاں میں مذاکرات کر کے طے کروں گا. لیکن عبید اللہ ابن زیاد کے بھیجے ہوئے لشکری عمرو بن سعد وغیرہ تلے ہوئے تھے کہ نہیں, یہاں تخت یا تختہ یہی کرنا ہے. اس لیے بعض محققین نے کہا ہے کہ یہ زیادہ کیا دھرم عبید اللہ ابن زیاد کا تھا. گرچہ بیعت تو یزید بھی چاہتا تھا, لیکن اس حد تک نہیں تھا کہ ضرور ان کو شہید کر دیا جائے. تو یہ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا خبیث گورنر تھا, اس نے کہا کہ میں پریشر ڈالوں گا تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا. یہ تو آپ آج کل بھی جانتے ہیں, اسلام آباد میں کوئی فوج ہے, فوج ہماری سرحدوں پر ہے. آج کے تناظر میں دکھا دوں, فوج سرحدوں پر ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ کون سچا یا کون جھوٹا. آپ جانتے ہیں جن حضرات نے دھرنے دیے ہوئے تھے, وہ صدر کے, جب تمہارے پاکستان ٹی وی کے اندر داخل ہو گئے تو وزیر اعظم اس میں بھی داخل ہو جاتے, یا صدر کے ایوان صدر میں داخل ہو جاتے, اور صدر ممنون حسین کا دیا پانچا کر دیتے. اگر بندے وہاں شہید ہوئے ہیں نا اس دور میں, جبکہ ٹیلی فون پر بھی باتیں ہوتی ہیں, اور ٹی وی کے میڈیا کے لوگ بھی ہر وقت کی تصویر لے رہے ہیں, اس کے باوجود تھوڑا سا آگے اگر مار دیں تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں. تو اس وجہ سے میرے دوستو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بناوٹی سی کہانی ہے. وہ فضا ایسی تھی کہ وہاں مدینہ میں اب اسلامی لشکر بہت کم تھے, سرحدوں پر نکلے ہوئے تھے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے, اور وہاں بڑھتے ہوئے کفار جو تھے کہ اسلام کو مٹایا جائے ان کے راستے روکنے کے لیے. اور مدینہ طیبہ امن کی جگہ تھا, اس میں تھوڑے بہت صحابہ تھے اور تھوڑے بہت حضرت کے کچھ غلام تھے. تو اس وجہ سے وہاں ایسی صورت نہیں تھی کہ کوئی ان کا غیر معمولی تحفظ کا انتظام ہوتا, اور پھر وہ اجازت بھی نہیں دے رہے تھے. بہرحال یہ صورتیں ساری
جو کل رات میں نے اچھی طرح بیان کی وہ آپ پر اس لیے آشکار کر رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے، اور آپ نے جن حالات میں جان دی وہ نہایت معصومانہ شہادت ہے آپ کی، اور صرف اس وجہ سے آپ شہید ہو گئے کہ آپ اپنے غلاموں کو بھی نہیں موقع دے رہے تھے، چند صحابہ جو تھے ان کو بھی موقع نہیں دے رہے تھے کہ ان سے لڑیں اور ان کا راستہ روکیں۔ جو آج کل ہمارے نزدیک کسی کی جان لے لینا آسان بات ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن وہ صحابہ کرام سیمپل کے لوگ تھے، وہ ایسا نہیں پسند کرتے تھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کی جان کا ہلکان کر دیا جائے۔ آپ اس سے اندازہ فرما لیں کہ وہ زمانہ کتنا پیارا زمانہ تھا، اور یہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا اعلیٰ تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ کو کوفہ میں جب آپ تھے تو قبیلہ مراد کے ایک شخص نے کہا کہ حضرت میرے قبیلے میں آپ کے خلاف، وہ خوارج کا قبیلہ تھا، وہ ویسے مخلص تھا، کہ میرے قبیلے میں آپ کے شہید کیے جانے کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، مجھے ان کی بھنک پڑتی ہے، تو آپ مہربانی فرما کے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کریں اور باڈی گارڈ اپنے مقرر کریں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ پر حملہ نہ ہو جائے۔ تو پتہ ہے علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا نے کیا جواب دیا؟ وہ جو مومنانہ جواب ہے، آج کون یہ جواب دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر ایماندار جانتا ہے کہ ہر بندے پر اللہ تعالیٰ نے 2 محافظ مقرر کیے ہوئے۔ قرآن کریم وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ہے نا؟ میرا خیال یہ آج تک آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہوگا، آپ نے صرف کرامن کاتبین سنے ہیں کہ یہ لکھتے ہیں، لکھتے ہی نہیں تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ قرآن کہ اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں 2 فرشتے جو عزت والے ہیں اور لکھنے والے بھی ہیں، یہ تمہارے نامہ اعمال بھی لکھ رہے ہیں اور تمہاری حفاظت بھی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ نے بھی کہا اور رسول اللہ نے بھی فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر بندے پر محافظ 2 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جب اس کی تقدیر میں شہادت یا موت یا جو کچھ لکھا ہوتا ہے نا تو وہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں، وہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہو کر رہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہے، یہ آج کل بھی دیکھ رہے ہیں، کئی وزراء لگ نہیں گئے، باوجود باڈی گارڈ دے سنتے رہتے ہیں نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا تقدیر پر ایمان ہے اور اللہ نے مجھ پر محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کی شہادت تو وہ محافظ فرشتے دور ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، مگر کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہو کر رہتی ہے۔ تو وہ اتنے متوکل لوگ تھے، اس سے آپ اندازہ کریں کتنے متوکل لوگ تھے، بہت ہی معیاری ایمان تھا ان کا۔ تو یہی حالت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے اپنی جان کے لیے دوسروں کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا۔ ہاں ان نامرادوں نے جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی، جو نو مسلم تھے اور سازشوں میں جکڑے ہوئے تھے، یا خود بدنیت تھے یا کسی پراپے گنڈے میں آئے ہوئے تھے، یا کچھ ایسے بھی تھے جن کے چھوٹے موٹے کچھ الزامات تھے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب نئے نئے علاقوں میں نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، ان کے انداز خصلتیں علیحدہ علیحدہ تھیں، تو گورنروں کو بھی ضرورت پڑتی تھی کسی جگہ سختی کرنے کی، کسی جگہ نرمی کرنے کی۔ آپ خود جانتے ہیں تو کچھ نہ کچھ شکایات بعض کا بلا وجہ بھی پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ افراد ایسے بھی تھے۔ بہرحال تو یہ ایک ملا جلا ملغوبہ تھا جو گھیرا ڈالے ہوئے تھا، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ شہید کر دیے گئے، اور یہ شہادت آپ کی ہوئی، اس کے باوجود آپ خلیفہ برحق تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ بھی ان کو برحق سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں میں نے ایک روایت رات چھوڑ دی تھی، میں ذرا سنا دوں تاکہ مزید تسلی ہو جائے، کیونکہ یہیں سے
کہتے نا رک جائیے یہیں سے بدلتی ہیں راستے، ٹھہرو ذرا کہ موڑ جدائی کا آ گیا، میں یہاں اس وجہ سے رکا کھڑا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بٹھا دوں، بہت ساری کتابیں پڑھنے کی بجائے آپ میری تقریر سنیں گے توجہ سے غور سے، تو صاحب علم جو ہے آپ میں خاص طور پر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ دو راہ ہے جہاں اسلام کا شرازہ بکھرنا شروع ہوا ہے، سمجھو اس سے پہلے شرازہ اسلام نہیں بکھرا، اور یہی اس بدبخت عبداللہ ابن سبا کی سازش تھی اور اللہ کی تقدیر تھی۔ بہرحال ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لیکن بہانہ اس کا کالک جس کے منہ پر ملی جاتی ہے وہ ملی، وہ عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھی تھے، ہوتا منظور خدا ہی ہے۔ ویسے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا کیا قصور، آج کل بھی طرح طرح کے ذہن ہیں۔ وہ ایک دلچسپ لطیفہ کہہ لیجئے یا سمجھنے کی بات، ابو سعید ابو الخیر ایک بہت بڑے پائے کے صوفی بزرگ ہوئے ہیں، وہ ہر وقت اپنے مریدوں میں اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، توکل کامل رکھنا چاہیے کہ میرا رب جو کرے گا وہ بہتر کرے گا میرے واسطے، اسی کے عمل سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی دکھ پہنچے تو گھبرانا نہیں چاہیے، کس سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عمل سے ہی دکھ پہنچتا ہے۔ متوکل قسم کے لوگ اس طرح کی تعلیمات دیتے ہیں۔ آج کل تو خیر پیرانے الزام خود آمادہ جنگ رہتے ہیں۔ آج کل کے ہمارے جیسوں کی بات کیا کہتے ہو، جو اچھے خالص پیر ہوتے ہیں نا، وہ اپنے مریدوں کو توکل، درگزر، معافی، اس کی تربیت دیتے ہیں۔ تو آپ اس بات پر بڑا زور دیتے۔ تو ایک کوئی خبیث تھا، سرکش تھا، ایک دن آپ جا رہے تھے راستے میں، تو اس نے پیچھے سے آ کر آپ کے کمر پر مکہ مارا، گردن پر زور سے مکہ مارا۔ تو آپ نے مڑ کر دیکھا تو وہ تھا جو بے ادب گستاخ، کہنے لگا کہ مجھے کیا دیکھتے ہیں، آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتا ہے، تو یہ اس نے مارا ہے، یہ اسی نے مروایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل میں ٹھیک کہتا ہوں اور تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ اسی کے امر سے لگا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ منہ کس کا کالا کیا گیا، مروایا تو اس نے ہی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاہی کس کے منہ پر مری گئی۔ مطلب کہ تجھے تو نہیں نہ پتا تھا کہ اللہ نے اس قسمت میں مکہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا، کیوں جی؟ لیکن تو نے جو مارا ہے اپنے ارادے سے مارا ہے، امر الہی تھا، ہونا ہی تھا، لیکن اب تیرے ہاتھ سے نکلا تو تقدیر کو نہیں نہ جانتا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے، اس وجہ سے تو اس کا ذمہ دار بنا، کالک تیرے منہ پر ہی لگی۔ تو شہادت عثمان تو اللہ نے لکھ چھوڑی تھی، سمجھا گئی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ ایک عثمان تجھ کو ایک قمیض پہنائی جائے گی، پھر لوگ اتروانے کی کوشش کریں گے، اتارنی نہیں، یہاں تک کہ مجھ سے آنے لو، تو ظاہر ہے اس لیے تو اللہ حضرت نے وہ شعر میں بھی کہا نا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ دراصل وہ قمیص آپ نے شہادت کی پہنی ہوئی تھی، اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تو شہادت کی قمیص پہنے ہوئے آ جانا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آپ کو اسی طرح انہی کپڑوں میں بغیر غسل دیے دفن کر دیا گیا۔ تو آپ تو اس طرح کے شہید ٹھہرے جس طرح میدان جنگ میں کفار کے ہاتھوں موت سے ہمہ ہوش ہونے والے شہید بنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی اشارے ہیں۔ ایک صحابی کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریبی فتنے کا ذکر کر رہے تھے کہ میرے کچھ عرصہ بعد مدینہ میں ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا، اور اس فتنہ و فساد کی آگ میں کچھ بے گناہ مارے جائیں گے، شہید ہوں گے۔
لیکن آپ نے نام نہیں بتایا تھا۔ اتفاق سے جب آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے تو فرماتے ہیں کعب بن مرہ کے سامنے سے ایک صاحب گزرے جنہوں نے اپنی دستار کے اوپر اس طرح کر کے رومال کیا ہوا تھا۔ دھوپ ملک عرب کی کافی شدید ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، انہوں نے اس طرح اپنا رومال لیا ہوا تھا اور وہ سامنے سے گزر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھی تو اس وقت وہ گفتگو فرما رہے تھے سامنے، تو آپ نے فرمایا اس دن وہ شخص حق پر ہوگا، اس فتنے کے روز یہ شخص حق پر ہوگا۔ کعب بن مرہ کہتے ہیں کہ شاید سرکار نے اس کو پہچانا ہو یا آپ نے اندازہ کر لیا ہو، مجھے کوئی حتمی اندازہ نہ ہوا کہ یہ صاحب کون سے ہیں جو گزر رہے ہیں۔ تو میں جلدی سے اٹھا اور میں نے چند قدم پر ہی ان کو جا لیا اور میں نے ان کو پکڑ کر ان کا چہرہ دیکھا تو وہ عثمان ابن عفان تھے، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے ان کو عرض کیا کہ حضور کیا آپ تھوڑی سی تکلیف گوارا کریں گے کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے چلوں؟ بالکل، چنانچہ آپ میرے ساتھ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر میں نے ان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں تھوڑا سا کر کے میں نے یا رسول اللہ کیا یہ شخص اس دن حق پر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یعنی گویا کہ میں نے اس انداز میں اپنے اوپر واضح کرنا چاہا کہ کہیں میں کچھ غلط فہمی میں حضور نے کسی کو کہہ دیا وہ کوئی اور صاحب تو نہیں ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ شخص حق پر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہی حق پر ہوگا۔ اس کے بعد میں نے کہا جی آپ تشریف لے جا سکتے۔ بہرحال تو میرا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شہادت حسین کی پیشین گوئیاں کر رکھی تھی، شہادت علی مرتضیٰ کی بھی کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھوڑی نہیں، البتہ یہ ضرور تھا کہ یاد رہا جس کو یاد رہا، بھول گیا جو بھول گیا۔ کچھ بات اشاروں میں تھی، کچھ کنایوں میں تھی، کسی پر واضح تھی کسی پر غیر واضح تھی۔ اس طرح بعض رسول اللہ کے اسرار کو جاننے والے بھی صحابہ تھے، جس طرح میں نے رات کے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو آج تک محرم اسرار نبوت کہتے ہیں، یعنی نبوت کے اسرار کے وہ محرم تھے، اور ان کو سرکار دو عالم کی بہت ساری پیشین گوئیاں یاد تھیں۔ اور بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض کا جب مجھے کو کچھ بھولی ہوئی جو ہوتی تو جب وہ سامنے آتی تو مجھ کو یاد آ جاتا کہ او یہ بھی سرکار نے مجھے بتایا تھا۔ اور آج اسی طرح کیونکہ آپ نے ایک ایک واقعے کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو آگاہ کر رکھا تھا۔ تو میاں جو کچھ ہونا تھا اللہ کی تقدیر میں وہ تو ہونا تھا، لیکن بہر صورت کچھ لوگوں کے منہ پر سیاہی مری جانی تھی، وہ ملی گئی۔ تو ان بد نصیبوں مصریوں اور کچھ کوفیوں اور کچھ بصریوں نے مل کر ایک خلیفہ راشد کو شہید کر دیا۔ جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور مدینہ طیبہ میں ایک سوگ کی عجب کیفیت تھی، شور و غوغا کی عجب کیفیت تھی، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا ہو گیا، کوئی رو رہا ہے، کوئی غم زدہ ہے، کوئی پریشان ہے، اور بلوائیوں نے شور مچایا ہوا ہے، علی کے نعرے لگا رہے ہیں جی سازش کے طور پر، اور حضرت علی مرتضیٰ خلافت سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان حالات میں جو صحابہ کرام چند ایک تھے انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کو مجبور کیا کہ حضور اب آپ کے سوا کوئی نہیں جو اس فتنے کو روک سکے۔ کیوں کہ آپ اپنی طرف ان بیچاروں نے بھی خیر خواہی کی کہ آپ ایک ہستی ہیں کہ چاہے اصلی یا نقلی جیسے بھی آپ کا نام لیتے یہ بلوائی جو 3-4 ہزار ہیں یہ آپ کا نام لیتے ہیں، تو ان کی بدبختی کو آپ ہی روک سکتے ہیں۔ یہ تو نماز نہیں کسی کو کرانے دے رہے مسجد نبوی میں، اور انہوں نے تو شور برپا کر رہا ہے، طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ آپ نے رات معین الدین ندوی کے وہ آخری کلمات جو ان کی کتاب میں تھے آپ نے دیکھے نا کہ ہر کوئی اپنی جگہ پریشان تھا، اور ادھر ملک شام میں ظاہر کچھ دن بعد ہی وہ پہنچے ہوں گے، حضرت کا کرتا خون آلود اور انگلیاں، کوئی فٹافٹ تو ہوائی جہاز ہیلی کاپٹر تو نہیں نا چلتے تھے،
جب وہاں بات پہنچی تو وہاں آپ انتقام کی جناب نعرے گونجنے لگے۔ ظاہر ہے کہ ان کو کوئی یہاں بیٹھے نہیں تھے، نہ ان کو میڈیا ان کے حالات سنا رہا تھا سارے، نہ وہ کسی ٹی وی پر دیکھ رہے تھے، نہ موبائل تھے کہ ان کو خبر فٹافٹ پہنچ رہی تھی کہ وہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیو ذرا اس تناظر میں اس بات کو دیکھو، آج کل کے حالات میں نہ دیکھو، ورنہ آپ کسی غلط فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں صحابہ کرام نے حضرت علی مرتضیٰ کو خلافت سونپی، اور آخر آپ بادل نخواستہ کوشش بڑی کی آپ نے اوائڈ کرنے کی، لیکن جب صحابہ کرام نے کہا اور آپ کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ اب اس صورتحال میں کوئی اور دوسرا ایسا نہیں ہے کہ ان بلوائیوں کو بھی سیٹ کر سکے، اور صحابہ کرام اور دوسرے لوگ بھی اس پر اعتماد کرتے ہوں، آپ کا خیال شریک یہی تھا کہ میری ذات پر یہ اجتماع کر لیں گے اور شاید اسلام کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے۔ اس وجہ سے آپ نے خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید میری وجہ سے اسلام پارا پارا ہونے سے بچ جائے، آپ نے خلافت کو بادل ناخواستہ قبول فرما لیا۔ اور جس طرح پہلے 3 صحابہ کو، خلفائے راشدین کو صحابہ کرام نے ہی نامزد کیا، اس طرح حضرت علی مرتضیٰ کو بھی صحابہ کرام نے، مدینہ کے صحابہ نے ہی نامزد کیا اور ان پر یہ ذمہ داری ڈالی اور ان کے ساتھ بیعت فرمائی۔ اس وجہ سے خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، ہمارے اہل سنت کے نزدیک، اور ہمارے پیر و مرشد جن کے نام پر ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، ورنہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی جس طرح ترتیب سے میں نے رات کہا نا کہ انہوں نے اپنے ہدیہ سلام میں چاروں خلفاء کو اور ان کی صفات کریمہ کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ رات میں نے 3 خلیفوں کی باتیں سنائی تھیں جو اشعار میں تھیں۔ پہلے خلیفہ برحق ابو بکر صدیق، سایہ مصطفیٰ، مایہ استفاء، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، اور آگے یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل، ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اور آگے عمر فاروق، وہ عمر جس کی آداب شہدہ سقر، اس خدا داد حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیگ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، اور آگے فرمایا در منصور قرآن کی سلکے بہی، در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوج 2 نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اور چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے بارے میں کہتے ہیں مرتضیٰ شیر حق، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین۔ پہلا مرتضیٰ جو ہے وہ بھی حضرت کا لقب ہے، نام آپ کا علی ہے، یہ نام بھی آپ کا محمد مصطفیٰ کا رکھا ہوا نام ہے۔ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، یہ یاد رہے۔ جب مکہ میں حضرت علی مرتضیٰ کی ولادت ہوئی تو سرکار دو عالم کی عمر 30 سال تھی، آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت علی 10 سال کے تھے تقریباً، اور آپ کی ولادت 30 عام الفیل میں ہوئی۔ تو 30 عام الفیل میں جب آپ کی ولادت ہوئی، یہ عام الفیل وہ سال ہے ہاتھی والے واقعے سے جو سال شروع ہوتا تھا، سمجھائی نا، وَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ تو اس 30 عام الفیل میں آپ کی ولادت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اصحاب فیل واقعے کے صرف 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے، یہ بھی بتا دوں ضمناً۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ایک معجزہ تھا کہ ابرہہ جو ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے آیا تھا خود نیست و نابود ہو گیا، کیونکہ اب وہ ہستی تشریف لانے والی تھی جو کعبہ کی محافظ تھی اور پاسبان تھی، اور جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کرنا تھا۔ تو یہ بھی آپ کے اعجاز میں ہے۔ بہرحال تو حضرت
علی مرتضیٰ جب پیدا ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاطمہ بنت اسد نے پیش کیا. اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی، کیونکہ اس وقت اتفاق سے فاطمہ بنت اسد جو آپ کی ماں ہے حضرت علی مرتضیٰ کی، والد ابو طالب ہیں اور والدہ فاطمہ بنت اسد ہے. اہلیہ کا نام بھی فاطمہ ہے لیکن وہ فاطمہ بنت محمد ہیں، اور ماں کا نام بھی فاطمہ ہے لیکن وہ فاطمہ بنت اسد ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کو بھی اپنی ماں کہتے تھے، اور آمنہ کو بھی اپنی ماں کہتے اور سمجھتے تھے، اور ام ایمن کو بھی اپنی ماں سمجھتے اور کہتے تھے، اور حضرت حلیمہ کو بھی اپنی ماں کہتے اور سمجھتے تھے. سرکار والد میں یہ 4 مائیں ہیں. یہ حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح ریسپیکٹ دیتے تھے جس طرح سگی ماں کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے. کیونکہ فاطمہ بنت اسد نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جب دادا جان ان کے فوت ہو گئے عبد المطلب 8 سال کے تھے سرکار، تو فاطمہ بنت اسد نے دوسری چچیوں کی طرح نہیں، ہماری چچیوں کی طرح نہیں، بلکہ رسول اللہ کی چچی نے ماں کی طرح پالا اور سنبھالا تھا. اور وہ جو کہتا علم یجد کا یتیمن فآبا، اس کی ایک باطنی تفسیر ہے، ایک ظاہری تفسیر ہے. قرآن کریم کے باطنی اسرار بھی ہیں اور ظاہری معنی بھی ہیں. ظاہری معنی علم یجد کا یتیمن فآبا، اس میں کہ کیا تجھے یتیم نہ پایا تو تیرے رب نے تجھ کو ٹھکانہ دیا. باطنی راز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی آغوش میں ٹھکانہ دیا کہ تجھ کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، ہم نے خود تیری تربیت فرمائی، اور ایسی تربیت فرمائی کہ کوئی ماں باپ کسی کی ایسی تربیت بھی نہیں کر سکتا، کسی کے شاگرد بھی نہیں ہے. مگر زمانے بھر کے علوم و فنون کا منبع اور سرچشمہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور کریکٹر اور کردار اور گفتار اور ذو اعتبار اور صورت اور سیرت میں کوئی ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی باطنی تربیت ہی جسے ٹھکانہ جس کو کہا گیا. اور ظاہری معنی کیا ہے کہ محبوب تو جو یتیم ہو گیا، ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا کہ باپ پہلے فوت ہو گئے تو ماں کی جھولی میں ٹھکانہ دیا، ماں فوت ہو گئی تو دادا کی جھولی میں ٹھکانہ دیا، دادا فوت ہو گئے تو ابو طالب چچا اور چچی کو اتنا مہربان کیا کہ کوئی ماں باپ بھی اتنا مہربان نہیں ہوگا. حتیٰ کہ ابو طالب اپنے بیٹوں کو، طالب کو، عقیل کو، جعفر کو اور علی کو، اور بچیاں بھی تھی، ام ہانی بھی تھی بہن حضرت علی مرتضیٰ کی. یہ احادیث میں اور روایات میں آتا کہ ابو طالب اپنے بچوں کو کہتے جب کھانا تیار ہو جاتا، آپ کثیر العیال تھے اور زیادہ لمبا چوڑا کوئی کاروبار نہیں تھا، تو کھانا جب دسترخوان پر آ جاتا اور اتفاق سے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت باہر کہیں نکلے ہوئے ہوتے تو آپ ابو طالب بچوں کو کھانا نہیں کھانے دیتے تھے اور کہتے بیٹا ٹھہر جاؤ، محمد کو آ جانے دو. پھر وہ اصرار کرتے، بچے ہوتے نا تو آپ کہتے اچھا کھا لو، بھوکا رہنا ہے تو کھا لو، اور اگر پیٹ پر اگر کھانا ہے تو محمد کو آ لینے دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. واللہ میں اپنے پلے سے بات نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں ہیں جو سیرت النبی کی معتبر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. کہ ابو طالب کہتے پھر ٹھیک ہے بھوکا رہنا دو، کھا لو. کیونکہ جب رسول اللہ بیٹھتے، ابھی اپنا رسول اللہ ہونے کا آپ نے بھی کھلم کھلا اظہار بھی نہیں فرمایا تھا، ابھی تو نوجوان ہی تھے نا. اس لیے میں محمد کہتا ہوں، ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تو چاہیے مگر کہتا نہیں تاکہ آپ کو یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ اس وقت آپ شان رسالت کا اظہار کر چکے تھے. نہیں، بلکہ ایک نوجوان تھے، بھائی تھے گویا علی عقیل کے، اور اتنی برکت تھی حضور کی ذات میں کہ جب آپ کھانے میں شریک ہو جاتے تو کھانا بڑھ جاتا، سارے سیر ہو کر کھاتے، کھانا پھر بھی بچ جاتا. اور اگر آپ نہ ہوتے
تو گزارا ہی ہوتا ہے وہ مشکل. اس وجہ سے ابو طالب کہتے کہ اچھا بھوکے رہنا تو کھا لو. تو گویا بظاہر تو ابو طالب نے کفالت کی، حقیقتاً تو آپ نے اس کی کفالت کی ہے. اور یہی بات نہیں، بظاہر تو حلیمہ نے بھی رسول اللہ کو دودھ پلایا، پھر میں سمجھتا ہوں کہ حلیمہ کا سارا کنبہ جو تھا اس کو رسول اللہ نے پالا. کہ حلیمہ کی بکریاں تو دودھ ہی نہیں دیتی تھی، حلیمہ کی تو اونٹنی سے چلا نہیں جاتا تھا. حلیمہ بنو سعد کا جو دشت تھا وہ تو جنگل تھا، اب وہ رشک چمن بن گیا تھا. تو کس کی وجہ سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود کی وجہ سے. تو بہرحال ایک ظاہری معنی ہے، اس لحاظ سے اللہ فرماتا ہے کہ تجھ کو ٹھکانہ دیا ہے کہ کبھی تجھ کو ماں کا ٹھکانہ، کبھی دادا کا ٹھکانہ، کبھی چچا کا ٹھکانہ، چچی کا ٹھکانہ. تو فاطمہ بنت اسد نے آپ کو بڑی محبت سے پالا تھا، حتیٰ کہ جب وہ مدینے میں فوت ہوئی اور وہاں مزار ہے فاطمہ بنت اسد کا، مجھے اس کی نشانی بھی موجود ہے. تو فاطمہ بنت اسد کا مزار جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری کا ان کے ساتھ ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جب ان کی تیار ہوئی تو امی بعد امی کہہ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ماں کے بعد میری ماں. اور اس کی قبر میں لحد میں پہلے خود اترے اور لیٹے رہے. پھر آپ نے نکل کر اپنی والدہ کو، اپنی امی کو جو امی بھی تھی اور امتی بھی تھی، ان کو اس میں لٹایا. تو فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں خیر، کہ جب ان پیدا ہوئے نا حضرت علی مرتضیٰ فاطمہ بنت اسد کی جھولی میں، تو کعبے کا طواف کر رہی تھی. تو اس وقت یہ مستند کتابوں میں یہ بات ازالۃ الخفا میں جو شاہ ولی اللہ کی، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں. اصل میں بات یہ نا کہ تاریخوں میں کئی کچھ رتب و یابس آیا ہوا، یہ بھی میں ویسے بتا دوں آپ کو، لیکن ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، سمجھو نا. اگر آپ کو کوئی اختلاف کرتا ہوا مل جائے تو اس پر چین بج بیمی نہ ہونا. اصل میں لوگ بس اپنی اپنی مرضی کی رٹ پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بریلوی مولوی بریلوی کے خلاف اپنے ذاتی مخالفت کی وجہ سے اس کی لکھی ہوئی کتاب پر اعتراض چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اس بیچارے نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ بریلویوں کے سب علماء نے لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ ذاتیات کی وجہ سے اس میں مین میخ نکالنی شروع کر دیتا. میں اشارے کیا کروں، صاحبزادہ صاحب نے کتاب لکھی ہے قبلہ صاحبزادہ محب اللہ صاحب نے، اور اس میں حضرت علی مرتضیٰ کی کعبے میں ولادت کا ذکر کیا ہے، اور کسی عالم نے اس کے خلاف کچھ لکھا بول رہا ہے. تو میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ساری وضاحت نہیں کرتا. تو میرا مطلب ہے لوگ ذاتیات کی وجہ سے مخالفت کر دیتے ہیں. بہرحال اور ہم انشاءاللہ جو بات کہیں گے ہم عقیدت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. جس طرح ابو بکر صدیق کی عقیدت ہمارے دلوں میں بھری ہوئی، حضرت علی مرتضیٰ کی بھری ہوئی. اگر وہ کعبے میں پیدا ہو جائے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ ظاہر ہے اسی کو تکلیف ہوگی جس کی عقیدت میں کھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت بخشی. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ مجھ کو درد ہوئی، اس زمانہ کو آپریشنوں کا تو تھا نہیں، مجھ کو درد شدید ہوئی تو میں گھبرائی کہ اب میں کیا کروں، اس وقت کدھر جاؤں. تو اچانک میں کعبے کا طواف کروں. کا طواف اس زمانے میں کوئی 1 2 4 بندے بھی کرتے ہی تھے، کوئی زیادہ نہیں. اب تو ماشاءاللہ اور ہی منظر ہیں. یہ آج سے 1400-1500 سال کی پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں اس گھبراہٹ میں تھی کہ اچانک کعبہ کی دیوار شک ہوئی. تو میں پردے کی جگہ سمجھ کر کہ کھلم کھلا باہر تو یہ معاملہ بڑا دگرم ہوتا ہے، میں اس کے اندر داخل ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کی آپ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم نے ولادت ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا یہ احساس ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو کعبہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی، اور فاطمہ بنت اسد جب لے کر نکلی تو آنکھیں بند تھیں. فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں نے کہا بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، شاید آنکھوں سے نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا. تو لے کر نکلی تو اتفاق سے آگے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ابھی رسول اللہ ہونے کا انہوں نے اعلان نہیں فرمایا تھا، مجھے کہنے دو محمد رسول اللہ، مجھے تسلی نہیں ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنے دو، تو آگے سے محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فاطمہ بنت اسد کے چولی میں دیکھا بچہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے، پوچھا کہ اے چچی کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے، مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے جیسے اس کی آنکھیں بند ہیں، آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ مجھے دکھاؤ۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس بچے نے آنکھیں کھول دی۔ گویا علی کی پہلی نگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک، یہ بھی نصیب کی بات ہے، یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ یہاں میں اگر ایک خوبصورت قطع آپ کی نظر کروں تو بے جانا ہوگا۔ کسی ہمارے اہل سنت شاعر نے لکھا اور بڑا خوبصورت، فرماتے ہیں ممتاز علی کو ہر بشر سے پایا، ممتاز علی کو ہر بشر سے پایا، ہم نام خدائے بحر و بر سے پایا، ہم نام خدائے بحر و بر سے پایا، یعنی ہم نے علی کو ہر بشر سے ممتاز دیکھا ہے، امتیاز ہے ان کا دوسرے انسانوں سے، کیونکہ دوسرے انسانوں میں سے کسی کا نام بھی ایسا نام نہیں جو خدا کا نام ہو جی۔ ان کو ہم نے کیسا پایا ہے؟ ہم نام خدائے بحر و بر سے پایا، جو خشکی اور تری کا خدا ہے اس کا نام بھی علی ہے اور ان کا نام بھی علی ہے، وہ بھی علی الحکیم ہے، علی الحکیم، اور ان کا نام بھی علی ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ اگرچہ وہ علی کسی کے بنانے سے نہیں بنا، وہ اپنی ذات میں خود بخود علی ہے، وہ اونچا ہے، لیکن یہ ایسا ہے اونچا ہے کہ اس کو اس اونچے نے اونچا بنا دیا ہے، اونچا کر دیا ہے۔ یہ تو فرق ضرور ہے، لیکن بظاہر ہم نام تو ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ ممتاز علی کو ہر بشر سے پایا، ہم نام خدائے بحر و بر سے پایا۔ پہلے تو ملے علی خدا کے گھر سے، پہلے تو ملے علی خدا کے گھر سے، پھر ہم نے خدا کو علی کے گھر سے پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اس کو کہتے ہیں شعر کہنا۔ اگر عام ہی بات کرنی ہو تو پھر شاعری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، شعر ہونا چاہیے کہ طبیعت میں ایک خوشی کی لہر دوڑا دے، حیرت کی لہر دوڑا دے۔ پہلے تو ملے علی خدا کے گھر سے، پھر ہم نے خدا کو علی کے گھر سے پایا۔ پھر کوئی ایسا ہے ولی جس کو علی کی نسبت سے ولایت نہ ملی، اس لیے اعلیٰ حضرت نے شعر میں بھی یہ ذکر کیا، مرتضیٰ شیر حق۔ مرتضیٰ بھی لقب ہے، نام علی ہے، مرتضیٰ، مرتضیٰ میں نے پسندیدہ، برگزیدہ، پسندیدہ، علی المرتضیٰ، مرتضیٰ نام نہیں، یہ لقب ہے۔ اسد اللہ الغالب لقب ہے، صاحب ذوالفقار لقب ہے، ابو تراب کنیت ہے، ابو الحسن کنیت ہے۔ تو مرتضیٰ شیر حق، اللہ کے شیر، یہ شیر حق اسد اللہ کا ترجمہ ہے، اسد اللہ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام اسد اللہ الغالب رکھا۔ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، مظہر العجائب والغرائب، حلال المشکلات والنوائب، کشاف المعضلات والمصائب۔ بڑے ہی پیارے پیارے القابات ہیں الحمدللہ تعالی، اور ہمیں یاد ہیں کیونکہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو میرے دوستو، علی نے آنکھیں کھول دی۔ پھر جب مشورہ ہوا تو ابو طالب کہنے لگے کہ ان کا کوئی اور نام رکھنے کا ارادہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام میں رکھوں گا علی۔ وہی اس نام میں بڑی خاصیت ہے۔ محمد عبد المطلب کو بھی الہام ہوا
اور میرے آقا کے منہ سے جو بھی ہوا وہ من جانب اللہ ادا ہوا. تو معنی کے لیے سوچ لو. عقیل معنی عقل مند دوسرے بھائیوں کے نام ہے. طالب معنی مانگنے والا، طلب کرنے والا. اور ایک کا نام جعفر ہے. جعفر کے تو کوئی معنی آتے ہیں، نہیں سمجھے؟ تو جعفر بھی ایسا نام نہیں جس کے کوئی ایکسٹرا آرڈینری معنی ہو. کیونکہ علمی بات ہے اس لیے میں اشارے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ چاہے تو سنا بھی سکتا ہوں. اگرچہ ویسے سنا دینے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ شیعہ حضرات بعض لوگوں پر، بعض صحابہ پر نام کی وجہ سے بھی تان کرتے ہیں. اس لیے اگر میں سنا دوں تو آپ کو کام دے گا. ہم تو جعفر بن ابی طالب کے پاؤں کی خاک ہیں، اور ہماری ان کی محبت بھی ایمانیات کا حصہ. اور جعفر طیار ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، جنت میں اڑتے ہیں پروں کے ساتھ. رسول اللہ نے فرمایا جنگ موتا میں شہید ہوئے نا، اور جھنڈے کی حفاظت میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اسلامی جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے رومیوں کے ساتھ لڑائی میں دونوں ہاتھ کٹ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمایا، سارا نقشہ کھینچ کر بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کو 2 بازو دی کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے جس سے وہ جنت میں اٹھتے پھرتے. اس وقت سے ان کا نام ہوا جعفر طیار. جعفر طیار، اڑنے والا جعفر. تو میں صرف اس لیے کہ چونکہ حضرت عثمان کے نام کے معنی کوئی اتنا بڑھیا قسم کا مفہوم نہیں ہے اس کا. کسی درندے کا نام ہے، معاویہ بھی ایک درندے کا نام ہے. تو وہ درندوں کے نام میرے بھائیوں اس وجہ سے رکھ لیتے تھے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں لڑائی مار کٹائی وغیرہ اس کا ذرا زیادہ رجحان تھا، اور اس وجہ سے کسی کا نام زیب رکھ دیتے تھے، بھیڑیا. کسی کا نام ایک قبیلہ بنو کلب تھا. اب کلب تو کتے کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کے راکھ میں کتے بھیڑیوں سے بھی زیادہ خونخوار ہوتے تھے. تو یہ تو اسلام ہے نا جس نے ٹرینڈ بدلا. اسلام سے پہلے صحابہ کے نام ان کے والدین نے دستور کے مطابق رکھے ہوئے تھے. اب معاویہ اگر لومڑی کو کہتے ہیں، اور لومڑی ہوشیار بڑی چالاک ہوتی ہے، جلد دے کر ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، تو وہ اس لیے نام رکھتے تھے کہ گویا جس کا نام معاویہ ہے وہ میدان جنگ میں بڑا چست چالاک ہوگا، دشمن کو ادھر سے دھوکہ دے کر ادھر نکل جائے گا، ادھر سے دے کر ادھر نکل جائے گا. یعنی وہ اپنی طرف سے یہ خوبی سمجھ کر نام رکھتے تھے. اب اس نام کا معنی لے کر معاویہ کی توہین کرنا یہ کمینگی ہے. عثمان کے نام کا معنی ذہن میں رکھ کر ان کی توہین کرنے کی کوشش کرنا یہ کمینگی ہے. تو میں ان کے جواب کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ خدا نہ خواستہ میرا مقصد یہ نہیں تھا. اب جعفر کے کئی معنی آتے ہیں، بعض قدرے اچھے ہیں، بعض اس وقت کے لحاظ سے بڑے اچھے تھے، لیکن آج کل وہ اچھے نہیں ہیں. مثلا آج تم شیر علی نام رکھ لیتے ہو، شیر رکھ لیتے ہو نا نام. شیر میں تمہیں آر نہیں، کیوں؟ شیر کوئی پاک جانور ہے؟ کیوں بھائی بولو نا، شیر کوئی پاک جانور ہے، لیکن رکھ لیتے ہو نا. کیونکہ تمہارے رواج میں شیر کی بہادری کو دیکھا جاتا ہے، اس کے پاک پلید ہونے کو نہیں دیکھا جاتا. اسی طریقے سے وہ بھی جو نام رکھتے تو اس میں بعض کا اس کی خون خاری کو، بعض کو خوفناک ہونے کو، بعض کو اس کے پھرتیلے ہونے کو، بعض کا اس کے کارآمد ہونے کو، بوجھ اٹھانے کو، اس طرح کا نام رکھ دیتے تھے. کئی ایسے تھے جمل نام انتا تھا، جمل. اب جمل اونٹ کو کہتے ہیں. اب اونٹ بڑا بوجھ اٹھاتا ہے، طاقتور جانور ہے. تو میرے مطلب کہنے کا یہ ہے، آپ کے یہاں بڑے، آپ مٹھو نہیں کہتے، طوطا، مٹھو طوطا ہے کوئی کہہ دینا. تو تمہارے بچے طوطے ہیں، تمہیں آر آتی ہے، مٹھو کہہ لیتے ہو نا، کوئی شرم نہیں آتی. بلکہ مٹھو تو پھر مٹھو ہے، تم پپو نہیں کہتے ہو. اور پپو کون ہے؟ وہ تو کتے کے پلے کو کہتے ہیں. تمہیں شرم آتی ہے؟ نہیں آتی. تو رواج کی بات ہے. اس وجہ سے خدا را اگر کوئی شیعہ اس قسم کے بکواس کر رہا ہو کہ صحابہ کے نام لے کر، تو آپ کو جواباً یہ آنا چاہیے کہ اگر یہ بات ہے نا تو جعفر کے بھی کئی معنی ہیں. ان معنوں میں سے ایک معنی گدھا بھی ہے، سمجھو نا. جعفر کے معنی میں سے ایک معنی گدھا بھی ہے.
اور یہ پہلے اسلام سے نام رکھے ہوئے تھے، کوئی اس وجہ سے نہیں کہ وہ گدھے کو بڑا کارآمد جانور، وہ گدھا اس زمانے کا موٹر سائیکل تھا، نہیں سمجھے، یا پیک اپ تھی، تو اس وجہ سے اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے. یہ نام اس لیے معنی بتا دیا ہے تاکہ آپ کسی شیعہ کو اگر کوئی بکواس کرے تو جواب دے سکیں، کیونکہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور خود جو چاہیں کہیں، ان کو سب جائز ہو جاتا ہے. اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، معذرت، ہمارے پاس دن ہیں گھبرائے نہ، ایک سنی اور ایک شیعہ گاڑی میں بیٹھے تھے، اتفاق سے ہم سفر تھے، تو جو شیعہ صاحب تھے انہوں نے سنی سے پوچھ لیا، سنی نے شیعہ سے پوچھ لیا کہ جناب آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اس نے کہا کلب عباس. عام نام رکھتے ہیں یہ کلب عباس، کاف چھوٹے کاف، کتے والے کاف کے ساتھ، ایک بڑے کاف نقطوں والے کاف کے ساتھ ہوتا، وہ نہیں، یعنی وہ کلب عباس کا دل یہ نہیں رکھتے، بلکہ کلب عباس کاف چھوٹے کاف سے وہ لکھتے ہیں. کلب عباس یعنی حضرت عباس کا کتا، عباس کا کتا. چلو کوئی بات نہیں، حضرت عباس کا کتا ہونے کو میں بھی تیار ہوں. ہم غوث پاک کے کتے ہیں اور حضرت عباس تو حضور کے چچا ہیں، یا حضور عباس علمدار مراد تو بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہیں، ہمیں بھی اس سے اعتراض کو نہیں. لیکن میں آپ کو ایک لطیفہ سنا رہا ہوں. مجھے کہا میرا نام کلب عباس ہے. تو تھوڑی دیر بعد وہ بولے شیعہ صاحب کہ آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے شتر محمد. شتر محمد، شتر آپ جانتے ہیں اونٹ کو کہتے ہیں، شتر محمد. وہ ان سے پڑھا کہنے لگا یہ تو تمہارے نام بھی سنیوں کے عجیب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ محمد کا اونٹ عباس کے کتے سے بھی کیا گزرا ہے؟ بھی اگر عباس کا کتا تم نام رکھ سکتے ہو تو میں نے محمد کا اونٹ رکھ دیا تو کیا؟ تو میرے دوستو، دوسروں کی آنکھ میں تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شیطین بھی نظر نہیں آتا. یہی تو مصیبت ہے. تو صحابہ کرام کے نام پر طعن وغیرہ کرنا اچھا نہیں ہے. معنی اس دور کے مطابق سوچے جاتے تھے، رکھے جاتے تھے. اب حضرت علی نے حسن کا نام حرب رکھنا چاہا، حرب میں نے لڑاکا، جنگجو، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خوب جنگ کریں گے. پھر حسین کا نام حسن رکھنا چاہا حرب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ کہا کہ نہیں علی، یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کی تو داد ہمیں دینی پڑے گی. آپ کا تو ذوق بڑا اعلیٰ ذوق تھا کہ لفظ ایسا ہونا چاہیے جس کے معنویت میں بھی حسن ہو. تو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا، حالانکہ دوسرے نام عام نام تھے، جعفر. اب جعفر پر ایک اور بات بھی سنا دوں، تمہیں مزہ آ جائے گا. بہت سارے شاگردوں کو تو میں نے سنائی ہوئی ہے کہ ہمیں پرانے زمانے میں بچپن میں ہمارے استاد صاحب جنہوں نے ہمیں صرف نحو پڑھائی تھی، وہ ایک شعر سنایا کرتے تھے. اس میں جعفر کے بہت سارے معنی آتے ہیں. وہ فرماتے تھے میاں اے شعر یاد کر لو تاکہ تم جعفر دے چوکھے سارے میں نے سارے یاد ہو جائیں. بس یار ٹھیک جی، وہ پھر اردو کا یاد ہے. وہ شعر کسی جعفر چڑھیا جعفر اتنے، جعفر چڑھیا جعفر اتنے، جعفر جعفر جاندہ، جعفر دے ہاتھ جعفر پھڑیا ہتھی چکی چکی کھاندہ. سمجھا گئی؟ جعفر چڑھیا جعفر اتنے، جعفر جعفر جاندہ، جعفر دے ہاتھ جعفر پھڑیا چکی چکی کھاندہ. ہم تو جیسے بھی ایک ہی ہے. اس میں جعفر کے معنی مختلف جمع کر دیے گئے. پہلے جعفر وہ شخص جس کا نام جعفر ہے، ہاں جی. دوسرے جعفر سے مراد گدھا. جعفر چڑھیا جعفر اتنے،
جعفر چڑھا گدوں تے، جعفر جعفر جانتا، رجوائے رجوائے جانتا۔ جعفر راجبہ ہے کو چھوٹی ندی اور نہر کو بھی کہتی ہیں جی، ندی دے کنڈے کنڈے تو رہ جانتا۔ جعفر چڑھا جعفر اتنے، جعفر جعفر جانتا تے جعفر دے ہاتھ جعفر پھڑیا، پہلے جعفر مراد بندہ تے ہاتھ پھڑیا خربوزہ، جعفر خربوزے میں کہندے ہیں عربی وچ، تے چکی چکی کھاندا، چک تے چک ماردا جاندا کھاندا جاندا۔ اب اس میں سارے معنی جمع ہو گئے، جعفر شخص کا نام، جعفر گدھے کا نام، جعفر ندی کا نام، جعفر خربوزے کا نام۔ تو میں آپ کو یہ ویسے آپ کو انجوائے بھی تو کروانا ہوتا ہے، کیا کروں میں نہ خوش آواز آدمی ہوں اور نہ اب اس عمر میں اچھل کود کر سکتا ہوں، زور دکھاؤں بڑا، گلا پہلے مشکل چل رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا بھی تو ہے نا۔ تو آپ کا نام کس نے رکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نام رکھا۔ تو شاعر کہتا ہے ممتاز علی کو ہر بشر سے پایا، ہم نام خدائے بحر و بر سے پایا۔ پہلے تو ملے علی خدا کے گھر سے، پھر ہم نے خدا کو علی کے گھر سے پایا۔ آپ خدا کے گھر سے ہمیں میسر آئے اور پھر اللہ کا گھر ان کے گھر سے ملا، کیونکہ اللہ سے ملانے والے ولایت کے دروازے حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ اللہ حضرت کہتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، سب بہادر ترین لوگوں سے بہادر ترین، یہ اشجع الاشجعین کا معنی ہے بہادر ترین لوگوں میں سے بہادر ترین، اللہ کے شیر اسد اللہ الغالب اور مرتضیٰ باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی کی مہر نہ لگے، یاد رکھیے۔ حضرت مجدد الفسانی فاروقی ہیں، لیکن مہر علی کی لگے گی تو ولایت ملے گی۔ بابا فرید الدین فاروقی ہیں، لیکن مہر علی کی لگے گی تو ولایت ملے گی۔ غوث پاک حسنی حسینی ہیں، کوئی سور وردی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، مہر غوث پاک کی لگے گی تو ولی بنے گا۔ یعنی بعض ہستیاں ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی محبوبیت کا تاج ان کے سر پر سجایا ہے اور ولایت کے وہ دروازے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس مضمون کو ادا کیا، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ راوی کہتے ہیں شاہ خیبر شکن، شاہ خیبر شکن، شاہ شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے والے اور شیر شمشیر زن، تلوار چلانے والے شیر، جن کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، پرتوے دست قدرت، یعنی قدرت الہی کے ہاتھ کا عکس ہے ان کے ہاتھ میں۔ اگر یہ نہیں تھا تو خیبر کا دروازہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے کھینچا، کیونکہ آپ کی ڈھال گر گئی اور یہودی اٹھا کر بھاگ گئے، تو حضرت نے اس عالم جوش و خروش میں وہ بھاری دروازہ خیبر کے قلعے کا جو تھا نا، اس کا ایک طاق آپ نے ہاتھ میں اٹھایا اور اس کو اپنی سپر ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور جب جنگ کے بعد اس کو پھینکا فتح حاصل کرنے کے بعد، تو اس کو 10 آدمی مل کر اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اس دن باطنی قوت کا ظہور تھا، سمجھا گے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دیکھو شعر میں کیا بیان کیا، شاہ شمشیر زن، شیر خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اس جہاں میں اس مضمون کو چھوڑتا ہوں، کیونکہ یہ تو بڑی لمبا مضمون ہے، بھی تو آپ کے فضائل پر بات ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ تعالی مختصر طریقے سے آپ کے کچھ واقعات بیان کر شہادت تک لے چلوں گا، پھر اس کے بعد امام حسن اور امام حسین تک بات پہنچے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔